أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج خاکسار کا یہ جو لیکچر نمبر 83 ہے 83، اس کا عنوان یا اس کا موضوع یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق موعود امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے اس لیکچر میں سامعین کے آگے اور اپنے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں کے آگے یہ ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ آنسم کی اس پیش گوئی کے مطابق یہ دو وجود جو ہیں، امام مہدی موعود اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم، دو الگ الگ وجود ہیں۔ مولانا جری اللہ صاحب کا ایک مضمون جس کا عنوان تھا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، خاکسار کی طرف مورخہ 7 نومبر 2018 کو بھیجا گیا تھا۔ جری اللہ صاحب نے اپنے مضمون میں حضور علیہ السلام کے بہت سارے حوالوں کا ذکر کیا ہے، جن میں آپ علیہ السلام نے امام مہدی کے متعلق احادیث کو مخدوش، مجروح اور وضعی فرمایا ہوا ہے۔ جری اللہ کا یہ مضمون alghulam.com جو ویب سائٹ ہے، اس پر خاکسار کے جوابی مضمون نمبر 133، جس کا عنوان اس طرح ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اول اور بزرگ دعویٰ امام مہدی ہونے کا تھا کے ساتھ منسلک ہے، یعنی جناب جری اللہ صاحب کا۔ تو میں لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ alghulam.com پر مضمون سیکشن میں جائیں، آخری مضمون اس وقت جو ہے مضمون نمبر 133، اس کا عنوان ہے حضرت مرزا غلام احمد السلام کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اول اور بزرگ دعویٰ امام مہدی ہونے کا تھا۔ اور اسی مضمون کے ساتھ یہ میں نے جری اللہ صاحب کے یہ مضمون ہے، اس کے جواب میں خاکسار نے یہ مفصل ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا۔ تو یہ جری اللہ صاحب کا ہی مضمون بے شک آپ پڑھ لیں وہاں پہ، اور خاکسار کا جوابی مضمون بھی پڑھ لیں۔ اور مجھے امید ہے کہ سامعین جب یہ جری اللہ صاحب کا بھی مضمون پڑھ لیں گے اور وہاں پر خاکسار کا جوابی مضمون جو ہے وہ بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم ہو جائے گا۔ اور خاکسار کا آج کے جو لیکچر کا موضوع ہے
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق موعود امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں۔ خاکسار نے اب میں جس مضمون کا ذکر کر رہا ہوں، جوابی مضمون کا مضمون نمبر 133، اس میں بھی میں نے یہی بات ثابت کی ہوئی ہے۔ فیضان ختم نبوت کے نام نہاد جالوں نے سامعین کرام 1 اپریل 2020 کو خاکسار کے متعلق ایک لائیو پروگرام کیا تھا جو کہ 2 گھنٹے 7 منٹس پر مشتمل ہے، اور سامعین کرام اس پروگرام کو یوٹیوب پر اب بھی سن اور دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں بھی جری اللہ صاحب نے 41 منٹ تا 46 منٹس تک امام مہدی کی روایتوں کے متعلق کہا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے امام مہدی سے متعلقہ روایتوں کو نعوذ باللہ غلط فرمایا ہوا ہے۔ جری اللہ صاحب کے یہ کہنے کا مطلب غالباً یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر بن محمد بن علی الصادق کی نعوذ باللہ امام مہدی اور نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی روایتیں مجروح اور مخدوش ہیں یا وہ درست نہیں ہیں۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ سامعین کرام، ان دونوں بزرگوں کا جری اللہ صاحب نام نہیں لیتے اپنے، یہ جو ابھی انہوں نے پروگرام کیا تھا اس میں وہ 7 منٹ کا وہ بات کرتے ہیں، ان دونوں بزرگوں کا نام نہیں لیتے، لیکن بار بار وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے امام مہدی سے متعلقہ روایتوں کو مجروح، مخدوش اور وضعی قرار دیا ہوا ہے۔ اور ابھی میں نے بتا دیا ہے آپ لوگوں کو کہ انہوں نے نام نہیں لیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر بن محمد بن علی الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دونوں بزرگوں کا نام نہیں لیا، لیکن ان کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب نے امام مہدی سے متعلقہ روایتوں کو مجروح اور مخدوش قرار دیا ہوا ہے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں، وہ ان بزرگوں کا نام لیے بغیر وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو روایتیں ان دونوں بزرگوں نے مطلب کہ روایتیں کی ہیں امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق، یہ نعوذ باللہ من ذالک دونوں درست نہیں ہیں۔ تو میں صرف یہاں پر جناب جری اللہ صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں تقوی، نیک نیتی، انصاف اور دیانتداری ہوتی، یا اگر آپ بھاڑے اور کرائے کے ٹٹو ہونے کی بجائے ایک عالم ہوتے، تو خاکسار کے جوابی مضمون کے بعد، یعنی مضمون نمبر 133، اس مضمون کے جوابی مضمون کے بعد آپ کبھی بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایتیں ہیں امام مہدی اور مسیح عیسیٰ بن مریم کے نزول کے متعلق، ان احادیث کے متعلق یہ نہ کہتے کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے نعوذ باللہ انہیں مجروح، مخدوش اور وضعی قرار دیا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ عالم ہوتے اور متقی ہوتے، نیک نیت ہوتے، تو تب پھر یہ آپ نہ کہتے، کیونکہ آپ لوگوں کو سب کچھ کا پتہ ہے، علم ہے آپ لوگوں کو کہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب حدیث کسوف و کسوف کے مطابق ان کی صداقت میں ظاہر ہوئی تھی، آپ کا دعوت ہے امام مہدی ہونے کا، موعود امام مہدی ہونے کا، اور آپ سچے تھے، اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا مقام و مرتبہ امت محمدیہ میں بخشا ہوا ہے، اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ آپ 1886 کے آغاز میں ہوشیارپور میں چلہ کے لیے گئے تھے، وہاں پر آپ نے 40 دن چلہ کیا، اور اس چلہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام مسیح الزماں کی بشارت دی تھی، اور اپنے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے اسے عیسیٰ قرار دیا ہوا ہے۔ سب کچھ کا آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ جماعتی احمدیہ کے مولوی ہیں، مربی ہیں یا جو بھی ہیں، تو اس سب کچھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اور مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریروں میں بار بار کہا ہے کہ میرے بعد اس مسیح کو بھی یاد رکھو،
جو ابن مریم ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے براہین میں مریم کہہ کر پکارا ہوا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر آپ حضرت مرزا غلام صاحب کا حوالہ دے کر ان کے حوالے سے یہ کہیں کہ انہوں نے امام مہدی کے متعلق جو روایتیں ہیں ان کو مخدوش، مجروح اور وضیع قرار دیا ہوا ہے، بڑی تکلیف والی بات ہے کہ آپ لوگ اتنا بھی نہیں، آپ کو عقل یا اتنا بھی تقویٰ نہیں رہا آپ کو کہ یہ معاملہ تو کچھ اور ہے آج جس کو آپ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیں، اولن تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں وہ دعویٰ جو ہے نا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا، مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ مسمود کر کے وہ کر دیا ہوا ہے۔ آپ ان کا 1944 میں آخری تقریر جو ہے جو انہوں نے قادیان میں کی تھی، غالباً 31 دسمبر یا جو بھی تھا، وہ تفصیلی الموت کے نام سے چھپی ہوئی ہے، انوار العلوم، یہ جو سارا سیٹ ہے علیہ السلام پر، آپ پڑھیں وہاں پہ انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے اس بات کا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں جری اللہ صاحب کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ ذکی غلام، یہ نشان رحمت، یہ مود عیسیٰ یا مود مسیح عیسیٰ ابن مریم تو مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اللہ نے دیا ہی نہیں تھا، لہٰذا ان کا دعویٰ بشیر الدین محمود کا دعویٰ جھوٹا، قطعی طور پر جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ تھا، ایک سیاسی دعویٰ انہوں نے کیا تھا۔ تو لیکن چونکہ آپ ثابت نہیں کر سکتے اس کو، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ یا مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام مسیح عظما، لہٰذا آپ نے یہ راہ اختیار کر لی ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب کی تحریروں میں سے، چونکہ انہوں نے بعض جگہ یہ ٹھیک ہے لکھا انہوں نے کہ امام مہدی کے متعلق جو روایتیں ہیں زیادہ تر اکثر جو ہیں وہ مخدوش ہیں، مجروح ہیں، تو آپ اس مرزا غلام صاحب کی ان بیانوں کا سہارا لیتے پھر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے عبدالغفار جمبا کے آگے ان کے دعوے کے حوالے سے ہم کچھ نہ کوئی کجی پیدا کر سکیں۔ لیکن جری اللہ صاحب آپ کی یہ کوششیں، ڈاکٹر یحییٰ صاحب آپ کی یہ کوششیں انشاءاللہ تعالی کبھی برابر نہیں ہوں گی، اور آپ سب اس عاجز کے بالمقابل انشاءاللہ ناکام و نامراد ہوگے، کیونکہ آپ کا جو قدم ہے وہ سچائی پر نہیں ہے، آپ تقویٰ سے خالی، نیک نیتی سے خالی، آپ دیانتدار لوگ نہیں ہیں۔ یہی میرا جھگڑا آپ لوگوں سے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چاہیے تقویٰ اختیار کریں، نیک نیتی پیدا کریں، دیانتداری پیدا کریں، اس کے بعد ہم الہامی پیشگی مسلم موت کے متعلق تحقیق کریں تقویٰ کے ساتھ، اور جو ثابت ہو جائے ہم اس کو مان لیں۔ لیکن آپ لوگوں نے، آپ کے جو بشیر الدین محمود تھے، کل میں بچپن میں بھی ان کو مسلم موت مانا کرتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انکشاف نہیں فرمایا تھا۔ آپ کا یہ پھر ایک فیصلہ ہے یا ایک ارادہ ہے کہ ہم نے اسی کو مسلم موت اور اسی کو پیشگوئی جو مسلم موت اس کا مصداق ثابت کیے رکھنا ہے، اس سے گرنا نہیں دینا۔ لیکن آپ کی یہ خواہشیں انشاءاللہ بڑی جلدی بلکہ ٹوٹ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، آپ لوگ تو میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں، ناکام و نامراد ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک ضمنی باتیں ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں، آج خاکسار اپنے لیکچر میں سامعین کرام اور احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام کے آگے یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام مہدی اور مسیح عیسیٰ بن مریم کے متعلق روایتیں نہ صرف قرآن کریم کے مخالف نہیں ہیں بلکہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد اسلام کی تعلیم کے مطابق بھی بالکل سچی ہیں۔ جری اللہ صاحب سنیے، یہ میں کہہ رہا ہوں، جو ان دونوں روایتوں یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر بن محمد بن علی الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں جس واقعہ کا ذکر ہوا ہے، کسوف کے واقعہ کی طرح اس واقعہ نے عملاً ظہور پذیر ہو کر ان دونوں بزرگوں کی روایتوں کے سچے ہونے پر مہر تصدیق ثابت کر دی ہوئی ہے۔ اصل موضوع سے پہلے خاکسار سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہے کہ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس حوالہ سے سامعین کرام کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ کی آیات 3 تا 5 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس کی بعثت سے مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور اس کی بعثت ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور 5ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ میں یہاں پر ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ جماعت احمدیہ قبرستان کا جو نام نہاد کھڑپینچ خلیفے بنے بیٹھے ہیں، ان کا باس تھا بشیر الدین محمود احمد، ان لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی طاقتوں کے خزانے اپنے قبضے میں کر لیے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ فضل جو سارے ہیں یہ ہمارے قبضے میں ہیں، اب ہم نے تقسیم کرنے ہیں۔ یہی جھگڑا ہے، یہی ان کا دجل اور فریب ہے جو انہوں نے جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ پر قبضہ کر کے یہ انہوں نے دجل کیا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرتی ہیں ان پر حملہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ تو میں صرف یہی کہتا ہوں کہ جری اللہ صاحب اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب یہ فضل اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے دو، شیطانی نظام بنا کر اسے اپنے قبضوں میں کرنے کی آپ لوگ کوشش نہ کرو۔ تو میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں دنیا کو ثابت کر کے دکھاؤں، اور اللہ تعالیٰ اس عجز کے ذریعے، اس عجز کو موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی ہے آسم نے فرمائی، اس کا مصداق بنا کر، اور اسی الہامی پیشگوئی جو ہے چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر نازل فرمائی تھی، نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزمان کی، تو اس عاجز کو اس کا مصداق بنا کر اللہ تعالیٰ دنیا پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ دنیا پر چاہتا ہے ظاہر کرنا کہ نہیں، میرے فضل، میری طاقتیں، میری قدرتیں میری ہیں، وہ میرے پاس ہیں، اور میں طاقت رکھتا ہوں، وہ جس طرح چاہوں ان کو تقسیم کروں۔ یہ سارے بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعوے اور سارے دجل اور جو بھی انہوں نے فریب کاریاں کی ہوئی جماعت میں، یہ سب کا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس عجز کے ذریعے ملیا میٹ کرے گا، ان کو نیست و نابود کرے گا، اور ان کی کارروائیوں کو بھی ختم کر کے دکھا دے گا۔ اب خاکسار سامعین کرام آسم کی بعثت ثانیہ یعنی مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق کچھ عرض کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے آگے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 941، اور صفحہ نمبر جو حدیقت الصالحین کا 892 ہے۔ تو یہ بخاری کتاب و تفسیر سورۃ جمعہ و مسلم، یہ اس کا وہاں پر یعنی دونوں صحیح کتابیں، ان میں یہ حدیث آئی ہے۔ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ جمعہ نازل ہوئی۔ بڑے خوش نصیب لوگ تھے یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، یہ بھی ان میں شامل تھے، بڑے خوش نصیب لوگ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہیں، تو ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ جمعہ نازل ہوتی ہے۔
آگے وہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم پڑھی، جس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ بعد میں آنے والے لوگ بھی ان صحابہ میں شامل ہو گئے جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے، تو ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو درجہ تو صحابہ کا رکھتے ہیں لیکن ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس آدمی نے 3 دفعہ یہی سوال دہرایا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان سریا کے پاس بھی پہنچ گیا، یعنی زمین سے اٹھ گیا، تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ یا ایک آدمی اس کو واپس لے آئے گا۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ابھی میں نے وہ حدیث پڑھ دی ہے آپ لوگوں کے آگے، اور وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم کے حوالے سے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ اب حضرت مرزا غلام احمد صاحب وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے متعلق اپنے خطبہ الہیہ میں کیا کچھ فرماتے ہیں سن لیجئے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ہی ذکر فرمایا ہوا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہوئی مہدی موعود کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت ثانیہ امام مہدی کے وجود میں ہونا ہی مقدر تھی، اور اسی وجہ سے امام مہدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا کامل ذیل اور کامل مرسیل ہونے تھے۔ مدعی مہدویت حضرت مرزا غلام احمد السلام اس ایت کے حوالہ سے فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ان کا ہے اسٹیٹمنٹ ہے یا بیان ہے، یہ خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد 16 صفحات 257 259۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ آدَمَ آخر الزمان حقیقتاً ہوا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم والنسبۃ بینی وبینہ كنسبۃ من علم وتعلم وإلیہ اشارہ سبحانہ فی قولہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم ففکر فی قولہ آخرین وانزل اللہ علیہ فیضا حاضر رسول فأتمہ وأکملہ وجذب الیہ لطفہ وجودہ حتی صار وجودی وجودہ فمن دخل فی جماعتی دخل فی صحابت سیدی خیر المرسلین وہذا ہوا معانی وآخرین منہم کما لا یخفی علی المتدبرین ومن فرق بینی وبین المصطفیٰ فما عرفانی وما رعا۔ یہ عربی عبارت کا ترجمہ اس طرح ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور آخر زمانہ کا آدم در حقیقت ہمارے نبی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میری نسبت اس کی جناب کے ساتھ استاد اور شاگرد کی نسبت ہے، اور خدا تعالیٰ کا یہ قول کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پس آخرین کے لفظ میں فکر کرو، اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نازل فرما کر اور اس کو کامل بنایا، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، اور یہی معنی آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں، جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں، اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے۔ سامعین کرام، جماعتی احمدیہ کے ایک شاعر نے اسی حقیقت کو اپنے اشعار میں اس طرح نظم فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے نہیں ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ شاعر کے مذکورہ اشعار کے حوالہ سے بعض مخالفین احمدیت اعتراض کرتے ہیں کہ شاعر نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مقام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بھی نعوذ باللہ بڑھا دیا۔ خاکسار یہاں جواباً گزارش کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے روپ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہوئی ہے تو یہ شان تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بڑھی ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف غلام ہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو کچھ بھی پایا وہ سب کچھ اپنے آقا سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں فنا ہو کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور برکت سے ہی پایا ہے، اور آپ علیہ السلام اس کا اظہار ساری زندگی اپنی نظم اور نثر میں کرتے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل بر میرا یہی ہے۔ وہ آج شاہ دین ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہیں، اس کی ثنا یہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا۔ مخالفین جو ہیں احمدیت کے یا مرزا صاحب وسلم کے مخالف سنیں، حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا۔ اتنا ظلم نہ کرو مرزا صاحب وسلم پر کہ مرزا صاحب وسلم کی شان بڑھا دی گئی ہے۔ کیسے بڑھا دی گئی ہے؟ مرزا صاحب فرماتے ہیں، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا۔ وہ جس نے حق دکھایا وہ میں لقا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ سامعین کرام، اب تک جو خاکسار نے بات کی ہے اس سے کلیتاً ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود اور مہدی مسعود اور مہدی موعود کی جو پیشگوئی فرمائی ہے، اپنے دعویٰ کے مطابق اس پیشگوئی کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے وجود کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہی قرار دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ جس نے میری اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا تو اس نے نہ مجھے دیکھا ہے اور نہ ہی مجھے پہچانا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی جو ہے، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اس میں امام مہدی کے ساتھ دوسرا وجود جو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے آگے چل کر کہ اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی کیا حقیقت ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے بلا شبہ اپنی تحریروں کے مطابق خاتم الخلفاء، خاتم الاولیاء اور مجدد الآخر بھی تھے۔ اب خاتم الخلفاء، خاتم الاولیاء اور مجدد الآخر سارے القابات ہم مانی ہیں، اور ان القابات کا دائرہ تجدید میں وہی مطلب ہے جو کہ دائرہ نبوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور خاتم الانبیاء ہونے کا ہے۔ سامعین کرام، یاد رکھیں کہ اول جس طرح سلسلہ انبیاء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، کیونکہ نبوت کے تمام کمالات آپ کی ذات بابرکات پر ختم ہو گئے، اسی طرح سلسلہ مجددین اور سلسلہ خلفاء اور سلسلہ اولیاء میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مجدد الآخر، خاتم الخلفاء، خاتم الاولیاء اور آخری مجدد اور آخری خلیفہ اور آخری ولی ہیں، کیونکہ تجدید اور خلافت اور ولایت کے تمام کمالات آپ کی ذات بابرکات پر ختم ہو گئے۔ سامعین کرام، ثانیاً جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا انعام پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ایک شرط قرار پائی ہے،
اسی طرح حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد تجدیدی خلافت کا انعام پانے کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ علیہ السلام کی غلامی ایک شرط قرار پائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد وسلم کے بعد اب اسلام میں مجدد حضرت مرزا غلام وسلم کی غلامی میں ہی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی غلامی سے باہر مجدد نہیں آ سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہی کھڑا کرے گا جو کہ مرزا غلام وسلم کی غلامی میں کوئی انسان ہوگا، کوئی مومن ہوگا۔ یہاں پر سچے دعوے دار کی بات میں کر رہا ہوں، سچے مجدد کی بات میں کر رہا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کرنا ہے، ورنہ خود ساختہ مجدد تو اس وقت میرے زمانے میں بھی بہت سارے بنے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات نہیں یہاں پر ہو رہی۔ سچے مجدد کی بات ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ دین اسلام میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ بطور مجدد مبعوث فرمائے گا، وہ عاصم کے علاوہ مرزا غلام وسلم کا بھی وہ غلام ہوگا۔ ان دونوں کی غلامی سے باہر، یا مرزا غلام وسلم سے غلامی سے بھی باہر، عاصم کی تو غلامی سے باہر تو ہو ہی نہیں سکتا، اور مرزا غلام وسلم کی غلامی سے بھی باہر، جیسے کہ امت مسلمان ہیں سارے، ان میں سے کبھی آپ سچے مجدد اللہ تعالیٰ کھڑا نہیں کرے گا۔ سامعین کرام، ثالثاً جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک قسم کی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد وسلم بھی مجدد الفاخر اور ختم الخلفاء یا ختم الاولیاء یا آخری مجدد اور آخری خلیفہ ہیں اور آخری ولی ہیں، اور آپ کی مجددیت بھی قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام کے بعد تجدیدی خلافت کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ یہ ایک ضمنی سی بات تھی جس کے متعلق میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سامعین کرام، حسن کی فرمودہ کے مطابق امام مہدی موعود اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں، اور اب میں سامعین کے آگے اور اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کے آگے اس کے دلائل اور اس کے ثبوت رکھوں گا کہ اس کے دلائل اور ثبوت کیا ہیں۔ پہلے تو وہ دونوں حدیثیں میں پڑھ دیتا ہوں کہ جو اس موضوع کے متعلق ہیں۔ سامعین کرام، پہلے تو عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے، یہ کنز العمال کی حدیث ہے، اور حدیقت الصالحین کا غالباً پہلا ایڈیشن 1987 میں جو شائع ہوا تھا، وہاں پر یہ اس کے صفحہ نمبر 402 پر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی، میں نے وہاں پر خود پڑھی ہے، اور میں وہ اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں امام مہدی اور محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم دونوں موعود وجود ہیں۔ سامعین کرام، یہ یاد رکھیں۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ جعفر کا نام اس طرح ہے کہ جعفر بن محمد، یعنی محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے مطلب کی شجرہ ہے۔ تو جعفر، اس کا میں اس حدیث کا بھی میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں، یعنی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے۔ آگے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیکن اس کے درمیان ایک کوجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو کوجر و جماعت کا ذکر ہوا ہے نا، آسم نے فرمایا ہے، یعنی یہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہ جو اس وقت 1954 سے لے کر آج تک وہ جماعتی یا قبرستان جو چلی آ رہی ہے، یہ وہ کوجر و جماعت ہے۔ اس کا آسم نے 1500 سال پہلے ذکر فرما دیا تھا۔ میں اس وقت ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حلفاً یہ کہتا ہوں کہ آسم نے سچ فرمایا تھا۔ یہ کوجر و جماعت ہے، جماعتی احمدیہ قبرستان، جس کا آغاز مرزا بشیر الدین محمود نے کیا ہوا ہے، جماعتی احمدیہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعتی احمدیہ پر قبضہ کر کے۔
میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہی وہ قجر و جماعت ہے جس کا آنس ہم نے 1500 سال پہلے یہ اس حدیث میں اس روایت میں ذکر کیا ہوا ہے. یہ بڑے قجر لوگ ہیں. نام لے اس کی وجہ یہ ہے یہ نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور نام لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, نام لیتے ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کا, اور ان کے سارا کاروبار جو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے برخلاف ہے. اپنا دھندا اندر انہوں نے اپنا چلایا ہوا ہے. نام لیتے ہیں اللہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مرزا غلام صاحب کا. اسی طرح دین اسلام کے بھی بڑے پجاری ہیں, کہتے ہیں حقیقی اسلام. احمدیت کو اس حقیقی اسلام کہا کرتے ہیں. یہ نام لیتے ہیں احمدیت کا بھی اسلام کا بھی, جبکہ قسماً کہتا ہوں کہ نہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ ان کا احمدیت کے ساتھ تعلق ہے. یہ دنیا دار ٹولہ ہے جو کہ مس یوز کر رہا ہے اسلام, دین اسلام کو بھی اور احمدیت کو بھی. تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے 1500 سال پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اس کے درمیان ایک قجر و جماعت ہوگی. ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ میں نے دونوں حدیثیں پڑھ دی ہیں. اب میں اس کی متعلق جو دلائل ہیں اور ثبوت جو ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ وجود ہیں, امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے, اس کی طرف میں آتا ہوں. سامعین کرام, حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے 1891 میں اپنی کتاب ازالہ وہام میں پہلے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا, اور پھر اسی کتاب میں ان باتوں کا ذکر ہے. اور پھر لا مہدی الا عیسیٰ کی حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنے موعود امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا تھا. یہ 1891 کی باتیں. احادیث نبی کے سلسلہ میں آپ علیہ السلام نے یعنی مرزا غلام صاحب نے مسلمانوں کی اس طرح رہنمائی فرمائی تھی اس زمانے میں. تو یہ آپ نے کیا رہنمائی فرمائی تھی, میں یہ بھی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اس کا بھی بڑا تعلق ہے میری اس آج کے موضوع کے ساتھ. اور جری اللہ صاحب جو ثابت کرتے پھر رہے ہیں جو وہ اس کو بھی اس کا یعنی جھوٹ ہونا, اس کا بطل ہونا بھی یہ حضور علیہ السلام جو مرزا غلام صاحب نے جو احادیث نبیہ کے سلسلے میں جو رہنمائی فرمائی ہے یہ کر دیتی ہیں جھوٹا ان کو. حضرت مرزا غلام صاحب اپنی کتاب کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 62 تا 64 پر فرماتے ہیں. سامعین کرام, یہ بڑے غور طلب لفظ ہیں مرزا غلام صاحب کے حق مدل کے. آپ سنیے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, ہاں حدیث بھی اگرچہ اکثر حصہ اس کا زن کے مرتبہ پر ہے مگر بشرط عدم تعارض قرآن و سنت تمسک کے لائق ہے اور معید قرآن و سنت ہے, اور بہت سے اسلامی مسائل کا ذخیرہ اس کے اندر موجود ہے. پس حدیث کا قدر نہ کرنا گویا ایک عضو اسلام کا کاٹ دینا ہے. ہاں اگر ایک ایسی حدیث ہو جو قرآن و سنت کی نقیض ہو اور نیز ایسی حدیث کی نقیض ہو جو قرآن کریم کے مطابق ہے, یا مثلا ایک ایسی حدیث ہو جو صحیح بخاری کے مخالف ہے, تو وہ حدیث قبول کے لائق نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے قبول کرنے سے قرآن کو اور ان تمام احادیث کو جو قرآن کے موافق ہیں رد کرنا پڑتا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ کوئی پرہیزگار اس پر جرت نہیں کرے گا کہ ایسی حدیث پر عقیدہ رکھے کہ وہ قرآن اور سنت کے برخلاف اور ایسی حدیثوں کے مخالف ہے جو قرآن کے مطابق ہیں. بہرحال احادیث کی قدر کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں, اور جب تک قرآن اور سنت ان کی تکذیب نہ کرے تم بھی ان کی تکذیب نہ کرو, بلکہ چاہیے کہ احادیث نبویہ پر ایسے کر بند ہو کہ کوئی حرکت نہ کرو اور نہ سکون اور نہ کوئی فعل کرو اور نہ ترک فعل مگر اس کی تائید میں تمہارے پاس کوئی حدیث ہو. لیکن اگر کوئی ایسی حدیث ہو جو قرآن شریف کے بیان کردہ قصص سے صریح مخالف ہے تو اس کی تطبیق کے لیے فکر کرو. شاید وہ تعارض تمہاری ہی غلطی ہو, اور اگر کسی طرح وہ تعارض دور نہ ہو تو ایسی حدیث کو پھینک دو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے. اور اگر کوئی حدیث ضعیف ہے مگر قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو اس حدیث کو قبول کر لو, کیونکہ قرآن اس کا مصدق ہے. اور اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو کسی پیشگوئی پر مشتمل ہے, جری اللہ صاحب سنیے, ڈاکٹر یحییٰ صاحب سنیے, جماعتی احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں, نام نہاد اور پیٹ پرست مولویوں, سنو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتی ہیں, اور اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو کسی پیشگوئی پر مشتمل ہے مگر محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے, اور تمہاری زمانہ میں یا پہلے سے اس حدیث کی پیشگوئی سچی نکلی ہے, تو اس حدیث کو سچی سمجھو اور ایسے محدثوں اور راویوں کو مختی اور کاذب خیال کرو جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف اور موضوع قرار دیا ہو. ایسی حدیثیں صدہا ہیں
جن میں پیش گوئیاں ہیں، اور اکثر ان میں سے محدثین کے نزدیک مجروح یا موضوع یا ضعیف ہیں۔ پس اگر کوئی حدیث ان میں سے پوری ہو جائے اور تم یہ کہہ کر ٹال دو کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے یا کوئی راوی اس کا متدین نہیں ہے، تو اس صورت میں تمہاری خود بے ایمانی ہوگی کہ ایسی حدیث کو رد کر دو جس کا سچا ہونا خدا نے ظاہر کر دیا۔ خیال کرو کہ اگر ایسی حدیث 1000 ہو اور 1000 پیشگوئی اس کی سچی نکلے تو کیا تم ان حدیثوں کو ضعیف قرار دے کر اسلام کے 1000 ثبوت کو ضائع کر دو گے؟ پس اس صورت میں تم اسلام کے دشمن ٹھہرو گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یظہرہ علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول۔ پس سچی پیشگوئی بجز سچے رسول کے کس کی طرف منسوب ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے موقع پر یہ کہنا مناسب حالت ایمانداری نہیں ہے کہ صحیح حدیث کو ضعیف کہنے میں کسی محدث نے غلطی کھائی ہے، اور یا یہ کہنا مناسب ہے کہ جھوٹی حدیث کو سچی کر کے خدا نے غلطی کھائی؟ اور اگر ایک حدیث ضعیف درجہ کی بھی ہو بشرطے کہ وہ قرآن اور سنت اور ایسی احادیث کے مخالف نہیں جو قرآن کے موافق ہیں، تو اس حدیث پر عمل کرو۔ جری اللہ صاحب، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرزا غلام صاحب نے وہ بڑے زبردست، وہ مجدد الفاخر تھے، خاتم الخلفاء تھے، خاتم الاولیاء تھے، انہوں نے بڑی زبردست تأیید کیا ہے امت محمدیہ میں۔ تو ان کی یہ فرمودات میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں جن کو آپ چھپاتے پھر رہے ہو، جن پر آپ مٹی ڈالتے پھر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل اور سمجھ دے۔ سامعین کرام، 1891 میں آپ کے دعویٰ موعود امام مہدی ہونے کے بعد 1894 میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی خسوف و کسوف کے مطابق بر صغیر ہندوستان میں ماہ رمضان میں یہ نشان ظاہر ہو گیا۔ اس نشان کے بعد آپ علیہ السلام کا موعود امام مہدی ہونے کا دعویٰ سچا ثابت ہو گیا، اور یہ کسوف و کسوف کا نشان آپ کے موعود امام مہدی یا مسیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا کامل اور قطعی ثبوت تھا۔ تو میں وہ حوالہ ہی پڑھ دیتا ہوں، وہ جو یہ حدیث ہے دار قطنی کی، جماعتی احمدیہ کی جو کتاب ہے حدیقت الصالحین، اس میں بھی یہ موجود ہے، اس کا حوالہ موجود ہے، حدیقت الصالحین، حدیث نمبر 957، صفحہ نمبر 903۔ یہ حافظ مظفر صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب ہے مسیح اور مہدی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، تو اس کے صفحہ 66 پر بھی یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہے۔ میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں پہلے۔ یہ دارقطنی کی حدیث ہے کتاب الادیان سے۔ تو حضرت امام محمد باقر، اور بریکٹ میں لکھا ہے حضرت امام علی زین العابدین کے صاحبزادی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی سچائی کی 2 نشان ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے وہ کسی کی سچائی کے لیے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے۔ چاند کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ یعنی 13 کو گرہن ہوگا، اور سورج کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ یعنی 28 کو گرہن ہوگا۔ اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان دونوں کو اس سے پہلے بطور نشان کبھی گرہن نہیں ہوا۔ تو یہ گرہن جو ہے یہ ماہ رمضان میں یعنی ہوگا، رمضان کی انہوں نے تاریخیں بتائی ہیں۔ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ مظفر احمد صاحب لکھتے ہیں اپنی اسی کتاب میں 2 صفحے بعد یعنی صفحہ 68 پر لکھتے ہیں، جس طرح قانونی دستاویزات کا مطالعہ ان میں شامل وضاحتوں کی روشنی میں کرنا ناگزیر ہوتا ہے، بعین ہی حضرت امام محمد باقر کی بلا سند روایات کا مطالعہ بھی ان کی سند سے متعلق اپنے بیان کردہ اصول کے مطابق کرنا لازمی ہے۔ مزید برآں یہ حدیث تو ایک غیبی عمل پر مشتمل تھی، پھر امام محمد باقر اپنے پاس سے کوئی پیشگوئی از خود کیسے کر سکتے تھے، اور پیشگوئی بھی ایسی جو 1300 برس بعد منو ان پوری ہو جائے؟ ایسی کھلی کھلی غیب کی بات بتلانا بجز نبی کے کسی کا کام نہیں۔ اچھا، اب وہ جو اپنی سند کے حوالہ سے حضرت امام محمد باقر کیا فرماتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ وہ اپنے اسی کتاب کے صفحہ 68 پر حافظ مظفر احمد لکھتے ہیں، حضرت امام محمد باقر سے جب ان کی بلا سند حدیث کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی روایات کے متعلق یہ پختہ اصول بیان فرما دیا تھا کہ میں جب کوئی حدیث بیان کرتا ہوں اور ساتھ اس کی سند بیان نہیں کرتا تو اس کی سند اس طرح ہوتی ہے
کہ بیان کیا مجھ سے میرے پدر بزرگوار علی زین العابدین علی زین العابدین نے، اور ان سے میرے جد نامدار امام حسین علیہ السلام نے، اور ان سے ان کے جد امجد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا، اور ان سے خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ ان کی روایت جو ہیں ان کے متعلق انہوں نے بتا دیا ہے اصول۔ تو میں اب بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی میں نے احادیث دونوں پڑھی ہیں، ایک تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ بن عباس عاصم کے کزن تھے، ذہنی ان کا بھی خاندان نبوت سے قریبی تعلق ہے، یہ بھی ہاشمی تھے سارے۔ اور جعفر صادق جو ہے وہ تو تھے ہی بیٹے امام محمد باقر کے، جن کا ابھی میں نے وہ جو انہوں نے اپنی سند کے حوالے سے روایتوں کے حوالے سے جو بیان دیا ہے اس کے وہ بیٹے تھے، اور وہ اتنے سچے انسان تھے کہ ان کے نام کے ساتھ صادق کا لفظ مشہور ہو گیا امت میں۔ جب ان کا نام لیا جاتا تو جعفر صادق کہا جاتا ہے، تو وہ اتنے سچے انسان تھے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب کہ یہ جو میں نے دونوں حوالے جو دونوں حدیث پڑھی ہیں امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کہ وہ دو الگ الگ وجود ہیں، تو یہ دونوں بزرگ انتہائی سچے اور کھرے وجود امت محمدیہ میں ہیں۔ اور جعفر بن صادق کے والد جو ہیں امام محمد باقر نے تو بتا دیا کہ جب بھی میں کوئی صحیح حدیث بیان کرتا ہوں اس کی سند بتاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے باپ علی زین العابدین سے میں نے سنا، اور انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا، اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو یہ اب سلسلہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو حدیثیں دونوں ہیں، ایک تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے پڑھی ہے، اور یہ حدیقۃ الصالحین میں بھی اس کو شامل کیا گیا تھا 1967 کے ایڈیشن میں، اب اس کو نکال دیا ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اب یہ حدیث ہمیں لے رہی ہے، ہم تو مر جائیں گے، تو انہوں نے اس حدیث کو نکال دیا اپنی صحیح حدیقۃ الصالحین سے۔ دوسری حدیث جو ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے اس کا میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس کا حوالہ ہے مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293۔ یہ رواہ رزین، سامعین یاد رکھیں اس بات کو بھی۔ اس کے بعد سامعین کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خسوف و کسوف کے نشان کی طرح حضرت مرزا غلام سم کے دعویٰ مسیح موعود کا آپ کے پاس کوئی قطعی اور ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ یاد رکھیں یہ بھی باتیں، کسوف کے نشان کی طرح حضرت مرزا غلام احمد سم کے دعویٰ مسیح موعود کا آپ کے پاس کوئی قطعی اور ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ آپ کے پاس مسیح موعود ہونے کے الہامات تھے، لیکن یہ الہامات خاص و عام لوگوں کے لیے حجت نہیں تھے۔ تو اس سلسلے میں ایک حوالہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ حوالہ اس طرح ہے کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کتاب کو، تذکرۃ المہدی، یہ جماعت احمدیہ قبرستان کی ہی شائع کردہ کتاب ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں پیر سراج الحق نعمانی صاحب۔ تو یہ لکھتے ہیں اپنی اس تذکرۃ المہدی کتاب کے صفحہ 158 پر، میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں عباس علی کہنے لگے، یہ مباحثہ لدھیانے کا جب ہوا تھا اس زمانے کا ذکر کی وہ بات کر رہے ہیں اپنی کتاب میں نا۔ وہ کہتے ہیں عباس علی کہنے لگے کہ سچ تو یہ ہے کہ اور مولویوں کے پاس تو حیات مسیح کی کوئی دلیل نہیں، اور حضرت مرزا صاحب کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہی بات جو میں نے ابھی کہی ہے، تو اصل میں امیر عباس علی صاحب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں بھی اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے پاس مسیح موعود ہونے کے الہامات تو تھے، لیکن یہ الہامات خاص و عام لوگوں کے لیے حجت نہیں تھے۔ اور اب تبھی امیر عباس علی اس پہ اعتراض کرتا ہے کہ جس طرح خسوف و کسوف کی نشان ظاہر ہو کر مرزا غلام صاحب کے دعویٰ امام مہدی ہونے کو سچا ہو گیا تھا، یہ ثبوت تھا ان کے پاس، 1894 میں یہ گرہن ہوا تھا، لیکن مسیح موعود کا جو آپ کا دعویٰ تھا اس کے لیے آپ کے الہامات تھے، تو یہ الہامات کسی انسان کے جو ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے لیے، مخالفوں کے لیے حجت نہیں ہوا کرتے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم و شان وحی نازل ہوئی قرآن کریم،
لیکن اس قرآن کریم اس عظیم الشان وحی کو بھی مکے کے مخالف جو ہیں، منکرین جو ہیں، مشرکین، جو کہا کرتے تھے کہ آسم کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبریں ہیں. تو یہ جو عباس علی نے بھی یہی کہا ہوا ہے اس زمانے میں کہ مرزا غلام صاحب کے پاس اپنے دعویٰ مسیح موعود کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور مولویوں کے پاس حیات مسیح کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ باتیں سچ ہیں. سامعین کرام، آپ کے دعویٰ مسیح موعود کے اسبات کے لیے آپ کے پاس موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وفات کے لیے قرآن پاک کی 30 آیات تھیں، اور یہ 30 آیات قرآنی آپ کے دعویٰ مسیح موعود کے حوالہ سے متقی، نیک اور معقول مسلمانوں کے لیے کافی ٹھوس ثبوت تھا. لیکن محمد حسین بٹالوی جیسے لوگوں نے ان کو بھی نہ مانا. تو اس قسم کے مخالفین بھی بدبخت ہوتے ہیں جو نہیں مانتے. امام مہدی اور رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلقہ دونوں حدیثیں، یعنی ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دونوں حدیثیں مروی ہیں، ابھی میں نے سامعین کو پڑھ کر سنا دی ہیں. یہ دونوں احادیث جو ہیں کسوف و کسوف کی حدیث کی طرح ایک پیشگوئی پر مشتمل ہیں. اگر کسوف و کسوف کی طرح ان دونوں احادیث کی پیشگوئی بھی عملاً پوری ہو جاتی ہے یا ظہور پذیر ہو جاتی ہے، تو پھر حضرت مرزا غلام صاحب کے فرمودہ اور تعلیم کے مطابق، جس کا ابھی میں نے آپ لوگوں کو وہ حوالہ پڑھ کر سنایا ہے، تو اس تعلیم کے مطابق ان دونوں احادیث کے سچے ہونے میں کسی متقی، نیک اور معقول احمدی مسلمان کو شک نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی میں نے بڑی تفصیل بتا دی ہے کہ امام محمد باقر صاحب نے یہ جو دار قطنی میں حدیث بیان کی ہوئی ہے کسوف و خسوف کی، وہ سچی ہو گئی. اور انہوں نے اپنی روایت کے متعلق بتا دیا کہ جب میں کوئی حدیث بیان کروں، اس کی روایت نہ بیان کروں تو وہ روایت کیا ہوتی ہے. تو یہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کی صاحبزادے ہیں، امام محمد باقر کے. تو بہرحال یہ بھی روایت بالکل 100% درست ہے. سامعین کرام، یہ دونوں حدیث کسوف و کسوف کی طرح ایک پیشگوئی پر مشتمل ہیں. یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یعنی وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مادی اور عیسیٰ ابن مریم آخر پہ ہوں گے. یا جعفر صادق نے بیان فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں اور درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح ہوں گے. تو یہ دونوں روایتیں جو ہیں ایک پیشگوئی پر مشتمل ہیں. پیشگوئی کے پورا ہونے کے بعد دار قطنی کی بیان فرودہ خسوف و کسوف کی حدیث کی طرح یہ دونوں احادیث بھی سچی ثابت ہو چکی ہیں. وہ کیسے سچی ثابت ہو چکی ہیں؟ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت نیوز نمبر الغلام.com پر 170 جو ہے، وہاں پڑھیں آپ، تو وہاں پر آپ کو علم ہو جائے گا کہ کس طرح حضرت مرزا غلام صاحب کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا، اور پھر وہ چلہ ہوشیارپور میں ایک نشان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے کے لیے گئے تھے ہوشیارپور میں. تو 40 دن وہاں پر چلہ کیا انہوں نے. تو وہاں پر اس چلہ کے دوران انہیں ایک عظیم و شان پیشگوئی آپ کو ملی، یعنی آپ پر الہام ہوئی، جس کو جماعتی احمدیہ میں پیشگوئی مسیح موعود کہا جاتا ہے، یا اس کے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں یا پیشگوئی نشان رحمت. تو یہ ان پر نازل ہوئی تھی. یہ تفصیل جو ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو محمدی مریم بنایا، تو یہ ساری تفصیل نیوز نمبر 170 پر آپ پڑھ سکتے ہیں. اور وہاں پر آپ جو مریم موسوی تھی اس کے متعلق بھی تفصیل پڑھ لینا. نیوز نمبر 170 پر قرآن کریم کی وہاں پر اب وہ آیات ہیں سورۃ آل عمران کی اور سورۃ مریم کی، اور باقی جو صورتیں ہیں وہاں پر بھی میں نے وہاں پر ساری بہت چیزیں وہاں پر چسپاں کی ہوئی ہیں. وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ موسی مریم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئی، کیسے اس کا ماں نام رکھا، پھر اس کے بعد ان کنواری کو ہی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ذکی غلام کی بشارت دے دی، اور پھر اس نے کہا کہ میں تو کنواری ہوں اور میری کیسے ہوگا ذکی غلام. تو فرشتہ نے کہا کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہوگا. تو یہ ساری تفصیل وہاں پر نیوز نمبر 170 میں آپ پڑھ لیں. اور یہ سارا واقعہ کہ مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیسے محمدی مریم کا
روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا. وہاں پر یہ بھی تفصیل موجود ہے، میں نے لکھی ہوئی ہے، وہ بھی پڑھ لیں وہاں پر. میں صرف ان حوالوں میں سے 2 پڑھ دیتا ہوں. یعنی مرزا غلام صاحب کے محمدی مریم بنائے جانے کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں. 1883 کی بات ہے یہ تذکرہ صفحہ 55، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 590 تا 591. اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے: یا آدم مسکن انت و زوجک الجنۃ، یا مریم مسکن انت و زوجک الجنہ، یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ نفخت فیک من لدنی روح الصدق. ترجمہ اس طرح ہے کہ اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو تیرا شخص تابع اور رفیق ہے جنت میں، یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ. میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے. اسی طرح ایک اور حوالہ میں آپ کو الہام پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ الہامی شعر ہے بڑا مشہور. اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد کو مخاطب کر کے فرماتا ہے: زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید. یہ تذکرہ صفحہ 684. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے. اے مریم، یعنی محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو، عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. تو ثابت ہو گیا نا کہ مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی اور مسیح موعود بنانے سے بھی پہلے، امتی نبی بنانے سے بھی پہلے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا. اور ایک اور حوالہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ وہ یہ حوالہ ہے کہ امت محمدیہ میں ایک واحد آپ کا ہی وجود ہے. سامعین کرام اور میرے احمدی بہن بھائی بزرگ سب سن لیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے محمدی سلسلہ کی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا. یہ ساری تفصیل بھی آپ نیوز نمبر 170 جو ہے، کل ہی میں نے وہ پوسٹ کی ہے، آن ایئر کی ہے، تو وہاں پر آپ پڑھ لیں. لیکن ایک حوالہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو محمدی مریم بنایا تھا، اور آپ واحد وجود ہیں امت محمدیہ میں جنہیں یہ روحانی اعزاز بخشا گیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے حقیقت الوحی کا ہے، روحانی خزائن جلد 22 صفحات 350 351. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی. اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی. اور خدا کا کلام باطل نہیں. ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو. بس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں. میرا ہی نام خدا نے براہین میں پہلے مریم رکھا اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا. بس اس ایت کا میں ہی مصداق ہوں. سورۃ تحریم ایت نمبر 13. میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی جس سے میں عیسیٰ بن گیا. خدا سے ڈرو اور اس میں فکر کرو. تو سامعین کرام، میں نے 2 حوالے، اگرچہ ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس، میں نے وہ پڑھ دیے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یا آپ کی یقین کے لیے کہ مرزا غلام صاحب کو امام مہدی یا مسیح موعود یا امت نبی بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا اعزاز بخشا. تو آپ علیہ السلام گئے وہاں پہ چلہ ہوشیار پر، ابھی میں بتا چکا ہوں، وہاں پر الہامی پیش کی مسلم موعود یا الہامی پیش کی نشان رحمت یا الہامی پیش کی ذکی غلام مسیح وہاں پر نازل ہوئی. اور اس پیشگوئی کے بعد بھی حضور اسلام پر 10-11 الہامی بشارتیں ذکی غلام کے حوالے سے پھر نازل ہوتی رہیں. اس کی تفصیل جو ہے آپ لوگ جو ہیں میری نیوز نمبر جو 170 ہے وہیں پہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ساری دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر میں نے 14 ذکی غلام اور اس کی نام صفاتی ناموں کے حوالہ سے جو بشارتیں حضرت مرزا غلام صاحب پر یا محمدی مریم پر ہوئی تھی وہ سارا کو میں نے ذکر کیا ہوا ہے. وہ 14 مبشر جو الہامات ہیں وہ وہاں پر آپ پڑھ لیں. میں یہاں پر جری اللہ صاحب سے کہتا ہوں کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ذکی غلام مسیح الزما یا نشار نعمت جو مرزا غلام صاحب پر جس کی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، کی گئی تھی، کیا وہی وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو محمد عربی صاحب نے امت کے آگے فرمائی ہوئی ہے، کیا اس کا مصداق نہیں ہے؟ کیا وہ امام مہدی علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی تھی؟ محمدی مریم پر یہ پیشگوئی نازل نہیں ہوئی تھی؟
کیا اس نشان رحمت اسے ذکی غلام مسیح الزماں یا اسی عیسیٰ نے، جس کا بھی میں نے الہامی شعر بھی پڑھا ہے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا مرزا غلام صاحب کے بعد 1 صدی بعد 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اس نے دعویٰ نہیں کرنا تھا؟ یعنی اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا، یا اپنے موعود مجدد صدی ہجری 15 کا، یا اپنے موعود محمدی مسیح صاحب نے مریم ہونے کا دعویٰ کرنا تھا، اور یہی میں نے دعویٰ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر الحمدللہ ثم الحمدللہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو مرزا غلام صاحب کی الہامات کی باتیں ہیں، یا آپ کے محمدی بننے کا یہ معاملہ تھا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذکی غلام اور محمدی مسیح صاحب مریم کے حوالہ سے موسوی مریم کی طرح محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہونے والا آپ کا الہامی کلام، وہ بھی چلہ ہوشیارپور میں آپ پر نازل ہوا، اور اس کی تفصیل جو ہے میں اس وقت چھوڑتا ہوں، کیونکہ اگر میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو بڑا وقت لگے گا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نیوز نمبر 170 جو ہے وہاں پر یہ سارے الہام درج ہیں۔ میں نے 14 الہاموں کا وہاں پر ذکر کیا ہوا ہے، وہاں پر آپ پڑھ لیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو یہ ایک الہامی جو نازل ہوئی تھی وہ اس طرح شروع ہوتی ہے: میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو آگے چل کے اسی الہامی عبارت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بچی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اور پھر آخر تک اللہ تعالیٰ الہامی کلام نازل فرما دیتا ہے مرزا غلام صاحب پر۔ پھر اس کے آخری الفاظ اس طرح ہیں کہ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان امر مقضیہ۔ یہ صورت مریم پڑھے، وہاں پر ساری یہ باتیں، اس قسم کی کلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے مریم پر بھی نازل فرمایا ہوا ہے، جب جو فرشتہ ہے اس نے خبر دی تھی مریم کو۔ اسی طرح 13 اپریل سامعین کرام 1899 کو بھی اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد محمدی مریم پر نازل فرماتا ہے یہ الہام کہ اصبر ملین صاحب اللہ کا غلام زکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام ان قریب عطا کروں گا۔ تذکرہ صفحہ 277، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 216۔ اسی طرح 6/7 نمبر 1907، صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حب لی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ جو ہے تذکرہ صفحہ 626۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اسی طرح وہ الہامی شعر ابھی میں نے پڑھا ہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں: زی درگاہ خدا مرد بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم یعنی محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ جو تذکرہ صفحہ 684، اور یہ جو حوالہ ہے مکتوب پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ 6۔ اسی طرح باقی جو ساری تفصیل وہاں پر پڑھ لیں ان الہاموں کی جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے تھے، ذکی غلام کے حوالے سے، عیسیٰ کے حوالے سے، یا نشان رحمت کے حوالے سے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، مبشر الہامی کلام کے علاوہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی جماعت یا پیروکاروں کو اپنے بعد اپنی تحریروں میں بھی ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بشارت دی ہوئی ہے۔ جری اللہ صاحب سنیے یہ جو باتیں، کیا آپ جھوٹ بولتے پھر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اپنی جان پر رحم کرو۔ آپ نے آخر مرنا ہے، کیا جواب دے گا خدا تعالیٰ کے آگے جا کے؟ یہ ساری باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ حقائق ہیں، ان کو چھپاتے پھر رہے ہو؟ یہ نہیں چھپ سکتے، یہ حقائق ہیں، اور آپ نے ان کو دبویا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں بلائے قادیان کے کھڑپینچوں نے، اور ان کی شے پر آپ لوگوں نے سارا کام کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کرائے کے ٹٹو ہیں اور بھاڑے کے ٹٹو ہیں، اپنی تنخواہیں لیتے ہیں، صرف یہ تنخواہیں کے لیے، پیسوں کے لیے یہ سارا آپ جال سازی کرتے پھر رہے ہیں۔ آگے میں کہتا ہوں کہ مبشر الہامی کلام کے علاوہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی جماعت یا پیروکاروں کو اپنے بعد اپنی تحریروں میں بھی ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بشارت دی ہوئی ہے، جس نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد کے ظہور کے بعد آپ کی ضروریت یعنی آپ کی جماعت میں پیدا ہو کر 6/7 نومبر 1907 کے بعد نزول فرمانا ہے،
اور یہ وہی موعود مسیح صاحب نے مریم ہے سامعین کرام، جس کی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو موعود امام مہدی کے ظہور کے بعد نازل ہونے کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہوا ہے۔ جیسا کہ حکم عدل محمدی مریم مرزا غلام وسلم فرماتے ہیں، یہ آپ سب جو ہیں یہ الہامات ہیں مرزا غلام وسلم کے، نیوز نمبر 170 سے پڑھ لیں، اور یہ جو باتیں ہیں انہوں نے خود بھی فرمایا اپنی تحریروں میں۔ تو یہ جو حوالے ہیں تو یہ 4 حوالے ہیں، تو نیوز نمبر 171 پر آپ لوگ ان کو پڑھ لینا۔ میں صرف 1 یا 2 حوالہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316 تا 317 ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پوری کر دیوے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو۔ جری اللہ صاحب سن رہے ہو؟ تم کیا جھوٹ بولتے پھر رہے ہو، تماشا کرتے پھر رہے ہو، مرزا غلام صاحب کو بھی بدنام کرتے پھر رہے ہو۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبین کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبین فنا فی شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ اکثر میں سامعین کو کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، تم جو مجھے دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، تم عبدالغفار جمبا کو دیکھ رہے ہو، اس کی تصویر کو دیکھ رہے ہو، یاد رکھو کہ میں وہ نہیں ہوں۔ اس وقت جو میں ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ مرزا غلام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وہی تو فرما رہے ہیں کہ وہ دراصل وہ جو میرے ایسے متبع ہوگا جو مجھ میں فنا ہو کر میرا ہی روپ لے لے گا۔ سامعین کرام، میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل اس عاجز پر ہو گیا ہے۔ اللہ نے اس عاجز کو مرزا غلام صاحب کے وجود میں فنا کر کے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں فنا کر کے، نہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دیا اس عاجز کو، بلکہ محمدی مریمت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا کامل ذل اور کامل اس کی شبیہ بنا دیا اس عاجز کو۔ اور اس وقت تم دیکھ رہے ہو عبدالغفار جمبا کو جو یہ باتیں بیان کر رہا ہے، جبکہ اس وقت تمہارے سامنے وہی وجود جو ہے مرزا غلام صاحب کا ذیلی طور پر آپ لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ ذیلی طور پر آپ لوگ میرے منہ سے جو باتیں سن رہے ہو، مرزا غلام صاحب کی ہی باتیں وہی بیان کر رہے ہیں، لیکن اس عاجز کے روپ میں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موعود کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ جلیلہ صاحب سمجھ آ گئی آپ کو؟ پس اگر ذیلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانگت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔ یہ ایک حوالہ، دوسرا حوالہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ 4 حوالے اس قسم کے ہیں جو آپ نیوز نمبر 171 پر پڑھ لینا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق حکم عدل محمدی مریم مرزا غلام وسلم کے وہ خصوصی فرمودات اور بیانات جن میں آپ کے بعد ایک یقینی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی موجود ہے، وہ میں صرف 2 حوالے پڑھوں گا۔ یہ 4 حوالے ہیں، کل ہی میں نے پوسٹ کی ہے الغلام.com پر نیوز نمبر 171، وہاں پر آپ 4 پڑھ لیں یہ حوالے۔ میں صرف 2 کا ذکر یہاں پر کرتا ہوں اب وقت بچانے کے لیے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 تا 180۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، مگر جری اللہ صاحب آپ پر مجھے بڑا افسوس ہے۔ آپ کیا لوگ ہو یار؟ آپ مولوی ہو؟ آپ اللہ کے بندے ہیں؟ آپ متقی ہو؟
مرزا غلام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ کا پروگرام ہے کہ نہیں مرزا غلام صاحب کے بعد آپ کسی مسیح کو ہم نہیں آنے دیں گے، کیونکہ اگر وہ آتا ہے تو ہمارا بشیر الدین محمود کہاں جائے گا؟ تو آپ مرزا بشیر الدین کی دفاع کرتے پھر رہے ہیں۔ اپنی عاقبت کا فکر کرو ذریع اللہ صاحب، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، اپ پر رحم کرو۔ کس جگہ چلے گئے ہو آپ لوگ؟ آگے اس میں فرماتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میرے ہی ذریعے سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الاول والحق مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزلہ من السماء، یہ وہی سامعین کرام وہ نشان رحمت ہے، وہی ذکی غلام مسیح الزما ہے جس کی مفصل الہامی پیش گوئی چلہ ہوشیارپور کے دوران اللہ تعالیٰ نے محمدی مری حضرت مرزا غلام صاحب پر نظر فرمائی تھی، وہ وہی وجود ہے۔ اگلا حوالہ بھی سن لیجئے، یہ روحانی خزائن جیل 3 صفحہ 318 پر الفاظ ہیں۔ جریل اللہ صاحب سنیے، اپنے کانوں کو صاف کر کے میری باتیں سنیں، کیا تماشا آپ کرتے پھر رہے ہیں جال سازیاں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں ازالہ و حام میں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ جری اللہ صاحب خدا کا خوف کریں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اب تو تمہارا میں نے قصہ ویسے ہی تمام کر دیا ہے، اب تو مان لو اس سچائی کو جو میں بات بیان کر رہا ہوں، اپنے جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد میں سامنے کرام تقابلی جائزہ تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں کہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب وہ مدعی مہدوی تھے، مدعی مسیح موعود ہونے کے تھے، اور امتی نبی بھی تھے۔ تو ان کو جس ذکی غلام کی بشارت ملی چلہ ہوشیارپور میں، تو وہ ذکی غلام جو ہے موعود اور ان کے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کے درمیان اب میں تھوڑا سا تقابلی جائزہ آپ لوگوں کے آگے رکھوں گا۔ اس سلسلے میں 2 ضروری باتیں ہیں، یاد رکھیں۔ وہ یہ کہ امام مہدی و مسیح، پہلی بات، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی والدہ محترمہ کا نام مریم نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام چراغ بی بی تھا۔ اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور جری اللہ صاحب سنیے ان باتوں کو۔ نمبر 2، دوسری بات ضروری بات، اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب امت محمدیہ میں کسی روحانی مریم کے بیٹے بھی نہیں تھے۔ جری اللہ صاحب یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں ان کو غلط ثابت کر کے دکھا دو۔ مرزا غلام صاحب کے دعاوی میں سے، لٹریچر میں سے ثابت کر کو دکھا دو مجھے کہ انہوں نے کہیں لکھا ہو کہ میرے سے پہلے ایک محمدی مریم بنایا گیا فلاں مجدد کو یا فلاں مومن کو، مسلمان مومن کو، تو اس کی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے مجھے فیض بخشا ہے، تو اس طرح میری روحانی ماں جو ہے وہ فلاں مجھ سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے وہ جو مسلمان مجدد یا مومن گزرا ہے وہ میری روحانی ماں ہے۔ ایسا دعویٰ مرزا غلام صاحب کو دکھاؤ مجھے، پھر میں کہوں گا حضرت مرزا غلام احمد صاحب امت محمدیہ میں کسی روحانی مریم کے بیٹے بھی نہیں تھے۔ یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ اچھا، لیکن اپنے آقا، اب میں اپنی موعود ذکی غلام مسیح الزما کے متعلق بتاتا ہوں، لیکن اپنے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی طرح خاکسار کی والدہ محترمہ کا نام بھی مریم نہیں تھا، بلکہ آپ کا نام محترمہ غلام فاطمہ تھا۔ حضرت مرزا غلام صاحب کی والدہ کا نام تھا چراغ بی بی، اس عاجز کی والدہ محترمہ کا نام غلام فاطمہ۔ دوسری بات، اپنے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے برخلاف، یہ سامعین نوٹ کریں، اپنے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے برخلاف خاکسار کی روحانی ماں کا نام محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے۔ یہ فرق ہے میرے اور میرے آقا کے درمیان، اور یہ فرق سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ آنسم نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو یہ فرق بتا رہا ہے کہ وہ آخری مسیح عیسیٰ ابن مریم خود امام مہدی نہیں تھے، ان کا وہ موعود ذکی غلام ہے جس کی بشارت انہیں یعنی محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں ملی تھی۔ آپ کیا تماشا کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ نے تو اتنا گند ڈال دیا ہے احمدیت میں اور اسلام میں، کیا چھپاتے پھر رہے ہو، کیا دکھاتے پھر رہے ہو لوگوں کو جھوٹ؟ سامعین کرام، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اور خاکسار کے دعوی میں یہ ایک بنیادی فرق ہے، اور یہی فرق ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں آنسم کی
نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا خاکسار کو مصداق بنایا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ ثبوت ہے میں آپ لوگوں کو دے رہا۔ ایک اہم سوال اور اس کا جواب میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے کسی سامع کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے پہلے کسی امتی فرد کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا، اور پھر اس محمدی مریم کی دعاؤں اور توجہ کے نتیجے میں، یعنی دعاؤں کی قبولیت اور توجہ کے نتیجے میں اس کے کسی پیروکار کو محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا روحانی مقام عنایت فرما کر امت محمدیہ میں اس کا بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرما دیا۔ اب سوال ہے، آگے سوال یہ ہے، لیکن امام مہدی، اگر کوئی میرا سامع یہ سوال اٹھاتا ہے یا ڈاکٹر یحییٰ اٹھاتا ہے یا جری اللہ کہتا ہے، اگر یہ سوال اٹھاتا ہے وہ یہ کہ لیکن امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بھی اپنی تحریروں میں لکھا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے الہامات پیش کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم بنایا ہے۔ اگر جری اللہ اعتراض کرتا ہے، یہ سوال اٹھاتا ہے، یا کوئی ڈاکٹر یحییٰ یا کوئی اور، اب سوال ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے دو مصداق کس طرح سچے ہو سکتے ہیں؟ جری اللہ صاحب اور ڈاکٹر یحییٰ اور جو بھی میرا مخالف یہ سوال اٹھائے گا تو اس کو میں جواباً اس سے کہتا ہوں کہ جیسے عاصم نے فرمایا، ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ یہ تو عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ آگے جعفر بن صادق فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک قذر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین کرام، ان دونوں احادیث میں جس امام مہدی کی پیشگوئی فرمائی گئی ہے اس کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق آپ کا مبشر اور موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی خاکسار عبدالغفار جمبا ہے۔ جہاں تک حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کے الہاموں اور آپ کے دعویٰ مسیح موعود کا تعلق ہے، یہ جری اللہ صاحب اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور میرے سارے مخالفین جو ہیں وہ سن لیں، تو آپ علیہ السلام اپنے اس الہام یعنی جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ نبیوں کے لباس میں، تذکرہ صفحہ 63 چوتھا ایڈیشن، جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں، تذکرہ صفحہ 198 چوتھا ایڈیشن۔ ان الہاموں کے مطابق مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، جس طرح کہ آپ علیہ السلام آدم، موسیٰ، یعقوب اور ابراہیم وغیرہ وغیرہ سب نبیوں کے بروز اور ذیل تھے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اس طرح وہ عیسیٰ ابن مریم بھی تھے۔ میں حوالہ ایک اور پڑھ دیتا ہوں ان کا، یہ حقیقت الوحی کا حوالہ ہے اور روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ جری اللہ صاحب، ڈاکٹر یحییٰ صاحب، جو بھی میرا مخالف سوال اٹھائے گا کہ دو مسیح موعود کیسے ہو گئے، تو دیکھو میں بتا رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب کس طرح مسیح موعود تھے، کس طرح نبی اللہ بنی اسرائیل کی طرف جو تھے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے ذیل کیسے تھے۔ خود فرما رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو جناب یہ میں بتانا تھا کہ جو اگر اٹھاتا ہے کوئی سوال مجھ پر کہ یہ دونوں کیسے ہو گئے، دیکھیں کہ مرزا غلام صاحب تمام نبیوں کے ذیل تھے، ان میں تمام نبیوں میں مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی آتے ہیں، وہ ان کے بھی ذیل تھے، ٹھیک ہے،
لیکن وہ جو حدیثیں دو میں پیش کرتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان میں جس مسیح ابن مریم کی امام مہدی کے بعد خبر دی گئی ہے، آسم نے خبر دی ہے، اس کے وہ مصداق نہیں تھے. اس کا مصداق وہ چلہ ہوشیارپور میں ان پر الہامی پیشگوئی جو نازل ہوئی تھی، نشان رحمت کی، ذکی غلام مسیح الزماں کی یا عیسیٰ ابن مریم کی، اس کا مصداق وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کا غلام ہے ذکی. وہ محمدی مریم تھے. ان کا دعاؤں کا نتیجہ جس وجود میں اللہ نے ظاہر کرنا تھا، یا جس وجود نے ان کی پیروی میں ان کی دعاؤں کا فیض پانا تھا، وہ فیض پانے والا وہ ذکی غلام، وہ موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم آخری ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اس حادث کے قسمت میں ہو گیا. تو جری اللہ یا ڈاکٹر یحییٰ، میرے مخالفین میں سب سے کہتا ہوں، آپ کو یہ کچھ نہیں آپ بنے گا. آپ کا یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے اپنا فضل بخش دے. آپ کون ہوتے ہو؟ تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی سامعین کو کہ اگر مرزا غلام احمد صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ میں بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، تو اس میں کوئی بڑی غلط بات نہیں انہوں نے کی. ٹھیک ہے، وہ بھی سارے نبیوں کا ذیل تھے، ایسے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بھی ذیل تھے. تو وہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد آخری جو زمانے میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کا امت محمدیہ میں جس نے نزول کرنا ہے یا جس کا نزول ہونا ہے، وہ آپ کا یعنی مرزا غلام صاحب کا، محمدی مریم کا وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہے. وہ نشان رحمت ہے، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ وہی عیسیٰ ہے جس کے متعلق ایک الہامی شعر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زیر درگاہ خدا مردے بصد آزاز می آیت مبارک بادت ہے مریم کے عیسیٰ باز می آیت. وہ عیسیٰ ہے. اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، جہاں تک مرزا غلام صاحب کا اپنے آپ کو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق قرار دینے کا تعلق ہے، تو آپ کا یہ اتحاد بھی اسی طرح کی آپ کی ایک اتحادی غلطی تھا جس طرح کہ چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی کی اشاعت کے وقت آپ علیہ السلام نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا تھا. اور یہ اتحادی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے اس لیے سرزد کروائی تھیں تاکہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کو علم تھا یہ کیا ڈرامہ ہونا ہے. 1914 کے بعد آپ کے بیٹے نے کیا کرنا ہے. جلیلہ صاحب سن رہے ہو نا میری باتیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد اور آپ کی جماعت کی ایمانی حالت کا ٹیسٹ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے. جس کھوبے میں تسی پڑھ چکے ہو، جو تم کر بیٹھے ہو، اب کرو کوششیں اس کو سچ بنانے کے لیے، کرتے رہو. قیامت تک بھی کرتے رہو گے تو جھوٹ ہی رہے گا، وہ سچ نہیں ہو سکتا. تو آپ سے گزارش ہے کہ چھوڑ دو، اس جھوٹ کو چھوڑ دو، اس بدل فریب سے باہر نکلو. آپ نے اتحادی غلطیوں کے حوالہ سے مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہی پڑھ دوں آپ لوگوں کے آگے، کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ مرزا جمبا صاحب کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے یہ اتحادی غلطی کی. تو اس میں میں کیا غلط بات کہہ رہا ہوں، خود مرزا صاحب فرماتے ہیں، سن لیجیے. آئینہ کمالت اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحات 114 تا 116، مرزا غلام احمد السلام سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بس اس اتحادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ سہو واقعہ ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اسی طرح بعض اوقات اتحادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعے سے پیدا ہوں. اور وہ سہو بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح سہو نہ تھا، بلکہ دراصل ہم رنگ وہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے مصالحے تھے. سو ہم اس اتحادی غلطی کو بھی وہی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مصالح عام کے لیے ایک نور کو سہو کی صورت میں یہ غلط اتحاد کے پرایہ میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مصلحت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں. بس اس جگہ کوئی عقلمند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا. یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے. جری اللہ صاحب اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور میرے تمام مخالفین جو اکثر میرے پر اعتراض کرتے ہیں کہ جمبا صاحب کہتا ہے کہ میرا صاحب نے وہ اتحادی غلطی کی، وہ کی. بھئی دیکھو، یہ میرا صاحب فرما رہے ہیں یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے.
میں وہی کچھ بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے جو مرزا غلام صاحب نے سچ فرمایا ہوا ہے. یہ ان کی تجدید تھی. تبھی آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مجدد الفاخر قرار دیا. ایک عام نارمل ختم الخلفاء بنایا, ختم الاولیاء بنایا. یہی باتیں ہیں کہ ایسی شاندار تجدید کی آپ نے کہ آپ کے سے پہلے کسی مجدد نے یا آپ کے بعد قیامت تک کوئی مجدد ایسا نہیں آئے گا کہ اس قسم کی شان اس کی تجدید میں ہو جیسی کہ جس شان سے آپ نے تجدید کی ہے امت محمدیہ میں. تو میں پھر پڑھتا ہوں, ان کا حوالہ مکمل کرتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا, مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے. تب پھر وہی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا. یہی بات وہاں پر ہوئی ہے کہ جیسے حضرت مرزا صاحب نے وہ الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تو جب اشاعت ہوئی اسے الہامی پیشگوئی مجھ سے موت کی تو آپ علیہ السلام نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا اور پھر ساری زندگی اس ذکی غلام کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. میں اکثر بتایا تو میں دوبارہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ ٹکڑوں پر مشتمل وہی بشارتوں پر مشتمل وہی حضرت مرزا علیہ السلام پر نازل کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے وہ الہامی بشارتیں نازل فرما کر 6-7 نمبر 1907 تک اور مرزا غلام صاحب کی اولاد نرینا جی تھی اس کا انقطاع کر کے یہ نازل فرما کر بتا دیا کہ یہ تیرا ذکی غلام لڑکا نہیں ہے. تو اس سے وہ اجتہادی غلطی جو ملم سے سرزد ہوئی تھی کہ بریکٹ میں لکھ دیا انہوں نے ذکی غلام کو لڑکا, تو وہ اٹھا دیا اللہ نے. قیامت کے دن وہ تو کہیں گے کہ جناب میں تو غلطی کی تھی میں نے, تو اللہ نے یہ سارے الہام نازل فرمائے مجھ پر اور وہ سارے الہام دکھائے دیے لوگوں کو. آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ الہامی بشارتیں بتا رہی ہیں کہ وہ تو 6-7 نمبر 1907 تک میرے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا, تو آپ رشید الدین محمود کو بناتے پھر رہے تھے. فکر کرو جی اللہ صاحب اور ڈاکٹر یاسر صاحب, فکر کرو اپنا. تو اس کے بعد سامعین کرام, امید ہے قبرستانی مولوی جری اللہ کو بھی اور اسی طرح ڈاکٹر یحییٰ کو بھی اور دیگر قبرستانی نام نہاد خلیفوں اور پیٹ پرست مولویوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بزرگوں کی روایتیں درست ہیں. یہ دونوں روایتیں خسوف و کسوف کی پیشگوئی کی طرح ایک پیشگوئی پر مشتمل تھیں. خسوف و کسوف کی پیشگوئی کی طرح اس پیشگوئی نے بھی سچی ثابت ہو کر یا اس واقعہ نے ظہور پذیر ہو کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں یا حدیثوں کو بھی سچا ثابت کر دیا ہے. دوستو, ایک نظر خدا کے لیے, سید الخلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اس طرح امت محمدیہ میں صرف ایک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہی امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے, بلکہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ امتی افراد ہیں. ایک امام مہدی علیہ السلام آقا ہیں مرزا غلام علیہ السلام, ایک دوسرے جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں آسم کی پیشگوئی کی مصداق, وہ ان کا غلام ذکی غلام مسیح الزماں ہے. یعنی یہ خاص تھا. یوں مقدر تھا سامعین کرام کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا درمیانی زمانہ میں ظہور ہوتا اور آپ کے ظہور کے بعد آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ کی جماعت احمدیہ میں آپ کے کسی پیروکار کا بطور محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول ہوتا. جری اللہ صاحب, آپ کو آپ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو آپ نے حوالے پیش کیے ہیں بڑے اپنے اس مضمون میں, دیکھو نا اس مضمون میں بھی حضرت مرزا غلام صاحب کے بقول امام مہدی کی حدیثیں اکثر حدیثیں مخدوش مجروح اور وضع ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایتیں میں نے پڑھی ہیں, میں نے ثبوت دیا آپ لوگوں کے آگے, وہ کس طرح سچی ہوئی ہیں. وہ بھی ایک پیشگوئی پر مشتمل ہیں. جس طرح خسوف و کسوف کی پیشگوئی سچی ہو کر اللہ نے سچی کر دی, وہ حدیث سچی ہو گئی امام محمد باقر کی, اسی طرح جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایتیں بھی اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ السلام کو پہلے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخش کر پھر چلہ ہوشیار پور میں ان کی دعاؤں کی قبولیت میں انہیں
ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام مسیح الزماں عطا کر کے، ایک عیسیٰ ابن مریم عنایت فرما کر کہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان روایتوں کو بھی جو کہ پیشگوئی پر مشتمل تھی سچا ثابت کر دیا۔ دیکھیں، ایک صدی قبل امام مہدی دنیا میں آئے، ظاہر ہو کر چلے گئے۔ ایک صدی بعد اللہ تعالیٰ نے الہامی پیشگوئی مسلم موت، الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں کا جو مصداق تھا 15ویں صدی ہجری کے سر پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو مبعوث فرمایا ہے، اور وہی موت ذکی غلام مسیح الزماں کی پیشگوئی اور موت مجدد صدی 15 اور موت محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم عاصم کی پیشگوئی نزول عیسیٰ بن مریم کے مطابق وہ اس کا مصداق ہے۔ اللہ نے اس سائز پر ظاہر کر دیا کہ اے عبدالغفار، یہ نعمت، یہ فضل میں تیرے قسمت میں کرتا ہوں، اب تم کیا ہو، کیا کرو گے؟ مجھے امید ہے جلیلہ صاحب اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کرو، اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، ہمارا لوگوں کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، یہ حقائق ہیں، سچائی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کریں، نیک نیتی پیدا کریں، دیانتداری پیدا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ اے مومنو، اپنے میں تقویٰ پیدا کرو اور انصاف کرو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 9۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں، اے مومنو، تمہارے اندر کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو قرآن کریم کی روشنی میں اس کو حل کر لیا کرو۔ میں آپ کو بلاتا ہوں قرآن کریم کی طرف، مرزا غلام صاحب کے الہام کی طرف آپ لوگوں کو بلاتا ہوں، مرزا غلام صاحب کی تحریروں کی طرف میں آپ لوگوں کو بلاتا ہوں کہ دیکھو آپ اپنا ہم جھگڑے کا فیصلہ کر لیں، لیکن آپ نہیں آ رہے۔ نیا ڈرامہ شروع کیا ڈاکٹر یحییٰ نے اسٹریم یارڈ کا کہ جمبا صاحب ادھر آئیں، بھائی ادھر آؤ، جمبا صاحب کے ساتھ بات کرنی ہے تو ادھر آؤ، میں تو بلا رہا ہوں، میں تو 2014 سے بلا رہا ہوں آپ کو، میں نے لٹریچر دکھایا اپنا، میرے رسالے مبالغے کے دکھائے ہیں اور مناظرے کے لیے بلایا ہے میں نے، سارا الغلام.com پر ہر چیز موجود ہے۔ آپ اسٹریم یارڈ پر تماشا کرنے بیٹھ گئے ہیں ڈاکٹر یحییٰ، ادھر آؤ کیل میں، اگر نیک نیت ہو، متقی ہو، 1 دن 2 دن 10 تک میں آپ کی باتیں سنوں گا، میں اپنی باتیں جواب کے طور پر بتاؤں گا، اور حقیقت ریکارڈنگ ہوگی، حقیقت کھل جائے گی۔ اگر آپ نہیں آنا چاہتے ادھر کیل میں تو مجھے بلاؤ لندن میں، وہاں پر انشاءاللہ کسی غیر جاندار جگہ پر بیٹھ کے ہم بات کریں گے، 1 دن 2 دن 10 دن تک کریں گے، اٹھیں گے نہیں جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہمارا فیصلہ قرآن کریم سے ہوگا، ہمارا فیصلہ مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام جو ہے اس کی روشنی میں ہوگا، ہمارا فیصلہ احادیث صحیحہ کریں گی، ہمارا فیصلہ حضرت مرزا غلام احمد حق محمد کی تحریرات کریں گی۔ میں ایسے باہر نہیں جاؤں گا، بلاؤ مجھے وہاں پر لندن میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ آج کل کرونا ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے دعوت دیں، میں انشاءاللہ مجھے کرونا انشاءاللہ تو کوئی نہیں کہے گا، آپ بلائیں مجھے دعوت دیں، میں کرونا میں بھی آ جاؤں گا، کرونا کچھ نہیں کہے گا مجھے۔ اللہ جانتا ہے اس کرونا کی کیفیت کو کہ کرونا اس دنیا میں اللہ نے پھر کیوں ہمیں بھیجا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں حق اور سچ کی طرف، اور اپنا ہم تقویٰ کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کے الہامات کی روشنی میں ہم اپنے جھگڑے کا فیصلہ کر لیں۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، نیوز نمبر 100 آپ پڑھیں 171 وہاں پہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے کہ غور و فکر کرنے کے لیے نصیحت انہوں نے فرمائی ہے کہ اپنے ذہن کو خالی کر کے کسی متنازع مسئلے پہ سوچو۔ پھر مجھے بڑا دکھ ہے کہ آپ لوگ تو ڈاکٹر یحییٰ اور جلیلہ صاحب آپ تو ذہن خالی نہیں کر سکتے، آپ کی مسئلہ ہے، آپ کو تو 100 سال ہو گیا اس کام کرتے ہوئے، برین واشنگ اسی لیے کی گئی تھی، ان کو پتہ تھا جب ان کی برین واش کر دیں گے آپ پھر ذہن نہیں خالی کر سکتے۔ مرزا غلام صاحب میں نصیحت کر رہے ہیں مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو، کہ جب کوئی ایسا مسئلہ تمہارے آگے آ گئے، کوئی متنازع ہو، کوئی دعویٰ ہو، تو اپنے آپ کو پہلے خالی الذہن کر لو، پھر اس پہ غور و فکر کرو تقویٰ کے ساتھ۔ اور علاوہ اس کے مرزا صاحب نے فرمایا ہے وہاں پہ نیوز نمبر 171 میں پڑھیں کہ مرزا صاحب فرمایا میں حکم عدل ہوں، جو انسان مجھے قبول کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو میرا فیصلہ ہے اس کو بھی قبول کرے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کا الہام جو فیصلہ کر رہا ہے، جو آپ کی تحریریں فیصلہ کر رہی ہیں، اس کو ہم مان لیں۔ آپ کیوں نہیں حکم عدل کی طرف آتے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ آخر میں میں علامہ اقبال کے 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے شعر میں ایک لفظ کی تبدیلی کروں گا۔ اقبال صاحب کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، میں یہاں پر کہتا ہوں ایک لفظ کی تبدیلی، اللہ سے کرے دور تو خلافت بھی فتنہ،
املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ میں اسی پہ اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا، نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔